نے گردن ہلائی. پھر اسٹاکر کے لیے پانی کا بندوبست کر کے ہم تینوں یعنی میں، ٹوبو اور اس کا ایک ساتھی دریا میں کود گئے. اس سخت گرمی میں یک پانی نے مزہ دے دیا. نہانے کا لطف آ گیا. ہم آگے بڑھتے رہے. پہاڑ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دقت نہیں تھی. ٹوبو مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا. وہ بھی اچھا تیراک تھا اور اس کا ساتھی بھی. دفتن میں نے اپنے بائیں طرف ایک سیاہ سی لکیر دیکھی اور کوئی چیز میری کمر سے ٹکرائی. اس زور سے لگی کہ وہ حصہ چھل گیا. میں اچھل پڑا. ٹوبو! میں نے اسے آواز دی. نہ جانے وہ کیا چیز تھی. یس چیف. ٹوبو نے پانی سے سر نکالا. پھر اچانک اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے. وہ زور سے اچھلا اور پانی کے نیچے چلا گیا. میری چھٹی حص نے مجھے بتا دیا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے. ٹوبو! میں اس کی طرف لپکا اور پھر ٹوبو نے پانی سے سر ابھارا. اس کے چہرے پر شدید ہیجان کے آثار تھے. موکاش! ماسٹر موکاش! موکاش! اس کا ساتھی چیخ پڑا. ہاں، اس نے میری ٹانگیں جکڑ لی ہیں. ٹوبو نے بمشکل بتایا اور ایک بار پھر وہ نیچے جانے لگا. لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس نے اس بار خود ڈبکی نہیں لگائی بلکہ ایسا لگا جیسے اسے کسی نے نیچے سے کھینچا ہو. موکاش کیا ہے گروڈے؟ میں نے ٹوبو کے ساتھی سے پوچھا. صاحب، پانی کا سب سے خوفناک سانپ. وہ ٹوبو کو لے کر نیچے بیٹھ جائے گا اور پھر اس وقت چھوڑے گا جب وہ دم توڑ دے گا. میرے بدن میں چنگاریاں سی بھر گئی. نہیں، میں ٹوبو کو ایسی مت نہیں بننے دوں گا. دوسرے ہی لمحے میں نے پانی میں ڈبکی لگائی. ٹوبو آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ رہا تھا. وہ سخت جدوجہد کر رہا تھا لیکن صرف ہاتھوں سے. اس کے پاؤں سیاہ رسی میں جکڑے ہوئے تھے. میں کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور میں نے ٹوبو کو مضبوطی سے پکڑ لیا. میری ہمت کی وجہ سے ٹوبو کے دوسرے ساتھی کی بھی ہمت بڑھ گئی. چنانچہ وہ بھی میرے قریب پہنچ گیا اور ہم پوری قوت صرف کر کے ٹوبو کو سطح پر لانے کی کوشش کرنے لگے. لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ٹنوں وزن اوپر کھینچ رہے ہوں. بڑی طاقت تھی اس خوفناک سانپ میں. بمشکل تمام ہم ٹوبو کو سطح پر لانے میں کامیاب ہوئے اور ٹوبو نے گہری سانسیں لی. آواز قائم رکھو ٹوبو. ماسٹر آپ اس کی زد سے بچیں. یہ بیک کئی آدمیوں کو جکڑ سکتا ہے. ٹوبو نے اکھڑی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا. تم فکر مت کرو ٹوبو، ہم تم اس کا شکار نہیں ہونے دیں گے. پھر ہم ٹوبو کو کنارے کی طرف کھینچنے لگے. سانپ اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا. ہم زندگی کی سخت جدوجہد کر رہے تھے. ہمارے بازو شل ہوئے جا رہے تھے. سانپ نے کئی بار اپنی دم ہمارے جسموں پر ماری اور ایسا لگا جیسے کسی نے موٹا لٹ رسید کر دیا ہو. وہ سخت غصے میں تھا اور نہ جانے کس طرح ہم کنارے کے قریب پہنچے. تب میں چیخا. اسٹاکر! چاقو! تمہارا چاقو! اسٹاکر چونک پڑا. چند لمحوں تک وہ احمقانہ انداز میں ہمیں دیکھتا رہا. پھر اسے اس جدوجہد کا احساس ہوا جو ہم ٹوبو کو روکنے کے سلسلے میں کر رہے تھے. کیا تم کسی مصیبت میں ہو؟ چاقو لاؤ اسٹاکر! اسٹاکر کا چاقو ہم نے اسے واپس کر دیا تھا اور وہ اس کے لباس کے پاس ہی رکھا تھا. لیکن اسٹاکر پانی میں اترنے کی ہمت نہ کر سکا. ٹوبو کے ساتھی کافی دور تھے اور ان تک اطلاع پہنچنے سے پہلے کچھ ہو سکتا تھا. کہ کیسے لاؤں؟ گروڈے، کچھ اور ہمت کرو. میں نے بری طرح ہانپتے ہوئے گروڈے سے کہا اور ہم نے آخری جدوجہد کی اور ٹوبو کو کچھ اور گھسیٹ لانے میں کامیاب ہو گئے. اب تم سنبھالو گروڈے، میں نے کہا اور اچانک ٹوبو کو چھوڑ کر کنارے کی طرف لپکا. لیکن اسی وقت گروڈے کی چیخ سنائی دی. وہ پانی میں الٹا ہو گیا تھا. میں نے دیکھا اس کی دونوں ٹانگیں اوپر تھی. شاید سانپ نے اسے خوفناک جھٹکا دیا تھا. میں نے انتہائی پھرتی سے اسٹاکر سے چاقو لیا اور تیر کی طرح پلٹا. گروڈے تو سیدھا ہو گیا تھا لیکن اب ٹوبو سطح پر نظر نہیں آ رہا تھا. میں پاگلوں کی طرح پانی میں جا گھسا. میری نگاہیں ٹوبو کو تلاش کر رہی تھی اور پھر وہ مجھے نظر آ گیا. وہ اب بھی ہوش میں تھا اور سانپ سے جدوجہد کر رہا تھا لیکن سانپ اسے کافی تیزی سے نیچے کھینچے لیے جا رہا تھا. اب میرے بدن میں نہ جانے کہاں سے بے پناہ قوت آ گئی. شاید یہ جذبہ انسانیت تھا. ایک انسان کو بچانے کی بھرپور کوشش تھی. میں ٹوبو کے نزدیک پہنچ گیا. میرا رخ اس کے پیروں کی طرف تھا. میں نے اندھا دھند اس کے پیروں سے لپٹے ہوئے سانپ پر وار کیے. وار نہایت کاری تھا. مجھے صاف محسوس ہوا کہ میں نے سانپ کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیا ہے اور پھر میں نے زیادہ دل جمعی سے اس کے بدن کو تلاش کر کے کئی وار کیے. مجھے صاف محسوس ہوا کہ اب سانپ کی جدوجہد ختم ہو گئی ہے. تب میں نے ٹوبو کا ہاتھ پکڑا اور اسے پوری قوت سے اوپر لانے لگا یہاں تک کہ میں اسے سطح پر لانے میں کامیاب ہو گیا. ٹوبو پر غشی طاری ہو رہی تھی. ٹوبو ہوش میں ہو، سنبھالو خود کو. یس ماسٹر. ٹوبو نے گردن جھٹکی اور پھر وہ میرے ساتھ کنارے کی طرف رینگنے لگا. ٹوبو کے تینوں ساتھی پاگلوں کی طرح پانی میں ڈبکیاں لگا رہے تھے. شاید انہیں اطلاع مل گئی تھی. ہمیں دیکھ کر وہ ہماری طرف دوڑے اور پھر انہوں نے ٹوبو کو سنبھال لیا. ایک نے مجھے بھی سہارا دینے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے روک دیا. ٹوبو کو آرام سے پہنچاؤ، میں ٹھیک ہوں بالکل. تھوڑی دیر بعد ہم سب کنارے پر پہنچ گئے. ٹوبو زمین پر لیٹا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا. ویسے وہ ہوش میں تھا اور مسکرا رہا تھا. میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. تب ٹوبو نے ہاتھ اٹھایا اور میرا ہاتھ تھام لیا. سنو.
میں نے ٹوبو کے ایک ساتھی کو مخاطب کیا. یس چیف, برانڈی لاؤ. وہ دوڑتا ہوا جیپ تک گیا. پھر میں نے ٹوبو کو تھوڑی سی برانڈی دی اور وہ کافی حد تک پرسکون ہو گیا. اس کی ٹانگوں کا گوشت سانپ کی گرفت میں پھٹ گیا تھا. میں نے اس کی ڈریسنگ دیکھی. اسٹاکر بھاگ بھاگ کر ہماری مدد کر رہا تھا. بہرحال چند لمحوں بعد ٹوبو نارمل ہو گیا اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اب میں ٹھیک ہوں ماسٹر, سفر کی تیاریاں کریں. ایسی کیا جلدی ہے ٹوبو, میرا خیال ہے آج آرام کیا جائے. یقین کرو ماسٹر, اب میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاں اگر تم پسند کرو تو. ہاں میں پسند کروں گا, میں نے جواب دیا اور ٹوبو کھڑا ہو گیا. وہ پھر گرنے لگا تو میں نے اسے جلدی سے سہارا دیا. میں اس سہارے کو آخری سانس تک یاد رکھوں گا ماسٹر. میں ٹوبو کا شانہ تھپ تھپا کر رہ گیا. اس کے ساتھی ابھی تک خاموش تھے. بہرحال کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا. کسی نے میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور ظاہر ہے مجھے اس کی حاجت بھی نہیں تھی. یہ ایک انسانی فرض تھا جو میں نے پورا کیا. لیکن شام کو 5 بجے ان لوگوں کے ارادے اچھے نظر نہیں آئے. انہوں نے 3 ڈبوں کے ڈھول بنائے اور شام کی چائے کے وقت صرف عام لوگوں نے اچھل کود شروع کر دی. انہوں نے آگ بھی روشن کر لی تھی. ماسٹر, ہاں ٹوبو, ہم طویل عرصے سے اپنا ماحول چھوڑ چکے ہیں لیکن آج بھی ہمیں اپنے قبیلے کے رسم و رواج سے محبت ہے. ہم اپنے قبیلے کی ایک رسم پوری کرنا چاہتے ہیں. کیا ہمیں اس کی اجازت دو گے تم؟ ضرور ٹوبو, اس میں تمہیں بھی تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑے گی. ہاں ہاں, کیا حرج ہے. ٹوبو نے گردن ہلا دی. ٹوبو کے ساتھی بیتوں کے گیت گانے شروع ہو گئے. وہ آگ کو خاص طور سے مخاطب کر رہے تھے. پھر سورج ڈوبا. ٹوبو کھڑا ہو گیا. اسٹاکر میرے پاس ہی بیٹھا تھا. ٹوبو کے ساتھی نے ایک پلیٹ ٹوبو کو پیش کی جس میں ایک تیز دھار چھری رکھی تھی. ٹوبو نے مجھ سے اپنے جوتے اتارنے کو کہا. میں نے متحیر ہو کر جوتے اتار دیے. ٹوبو کے ایک ساتھی نے میرے پاؤں آگے سرکائے. تب ٹوبو نے پلیٹ سے چھری اٹھائی اور اپنی بائیں کلائی پر ایک زخم لگایا. اسٹاکر چونک پڑا. ارے یہ کیا کرتے ہو, خاموش بیٹھے رہو. ٹوبو کے ایک ساتھی نے اسے ڈانٹ دیا. اب ٹوبو نے اپنے خون کے قطرے میرے پیروں پر ٹپکائے اور میرے سامنے 2 زانوں بیٹھ گیا. میں تحیات تیرا وفادار رہوں گا ماسٹر. ٹوبو کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے گا نا تو, تب بھی ٹوبو تیرے سامنے گردن نہیں اٹھائے گا, اس نے بھاری آواز میں کہا اور پھر وہ اٹھ گیا. میں خاموش بیٹھا رہا. ٹوبو کے چاروں ساتھیوں نے یہی رسم ادا کی اور اس کے بعد وہ خوشی سے اچھلنے لگے. تب میں اٹھا. نہ جانے میرے ذہن میں کیا سمائی تھی. میں نے ٹوبو کے ہاتھ سے چھری لے لی. وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا. ایک رسم میں بھی پوری کروں گا ٹوبو, یہ میرے قبیلے کی رسم ہے. اچھا ماسٹر, بلاؤ اپنے ساتھیوں کو. ٹوبو کے ساتھی میرے پاس آ گئے. تب میں نے اپنی کلائی پر ایک زخم لگایا اور ٹوبو کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کر لیا. اس کے بعد میں نے اپنی کلائی کے زخم کو اس کی کلائی کے زخم پر رکھ دیا اور آہستہ سے بولا. میرا خون تمہارے خون میں مل گیا ٹوبو. تم میرے غلام نہیں, بھائی ہو میرے. ہمارے درمیان خون کا رشتہ قائم ہو گیا ہے. بلاؤ اپنے ساتھیوں کو. ان میں سے ایک بھی میرا غلام نہیں ہے. اور میں نے ان سب کے خون میں اپنے خون کے قطرے شامل کر دیے. ٹوبو اور اس کے ساتھیوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا. دوسرے دن ہم نے پھر سفر شروع کر دیا اور دریا کے کنارے کنارے آگے بڑھتے رہے. لیکن پھر ہمیں رکنا پڑا. ٹوبو حیرت سے سامنے دیکھ رہا تھا. یہاں سے دریا بائیں سمت کا رخ اختیار کر گیا تھا. یہ کیا ہوا؟ کیوں, کیا ہو گیا؟ دریا نے رخ بدل لیا ہے ماسٹر. کیا مطلب؟ اس پرندے کو دیکھ رہے ہو, یہ سیاہ رنگ کا پرندہ. ہاں, اور سامنے کی زمین کو بھی دیکھ رہے ہو نا ماسٹر. ہاں. کچھ محسوس کیا؟ نہیں. کیوں؟ آگے موت ہے, ایک بھیانک موت جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ماسٹر. میں سمجھا نہیں ٹوبو. اجنبی یقیناً اس موت کی طرف بڑھیں گے. معاملہ کیا ہے؟ سامنے کبھی دریا تھا ماسٹر, تو پھر وہاں دلدل ہے. اوہ, اور یہ دلدل معمولی نہیں ہوگی, نہ جانے کہاں تک پھیلی ہوگی. بالکل صاف زمین معلوم ہو رہی ہے. لیکن میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا. میں نے بھی اس پرندے کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہے جو صرف دلدل پر پرواز کرتا ہے. یہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے. ہاں ماسٹر, اور اب تم ان لوگوں کی موت کا یقین کر لو. کن لوگوں کی؟ وہی جو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں, ہیرو کی تلاش میں. تمام لوگ مشکل سے زلزل کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اوہ, میں چونک پڑا. مرنے دو انہیں, وہ مغرور لوگ اسی قابل ہے ماسٹر. نہیں ٹوبو, کیا مطلب؟ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی موت مجھے منظور نہیں. ہمیں ان لوگوں کو ہوشیار کر دینا چاہیے. جیسے تمہاری مرضی ماسٹر, ٹوبو نے سادگی سے کہا. بہرحال ہم نے وہاں ایک لکڑی میں ایک گتا پھنسا کر سائن بورڈ کی حیثیت سے لگا دیا جس پر لکھا تھا, خبردار, آگے خوفناک دلدل ہے. اور پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے. ہم نے راستہ کاٹ دیا تھا اور اب اطمینان سے سفر ہو رہا تھا. اس رات جب ہم نے قیام کی سوچی تو ہم گھنے درختوں کے قریب تھے. کیا خیال ہے ماسٹر, ان درختوں میں دن کی روشنی میں داخل ہونا مناسب رہے گا؟ ہاں, میں نے تائید کی اور ہم نے وہیں قیام کر لیا. رات کو پھر گانے بجانے کی محفل سجی
لیکن زیادہ دیر جاری نہ رہ سکی۔ سب کے ذہنوں پر تھکن سوار تھی، چنانچہ ہم سو گئے۔ بعض جگہوں پر ٹوبو اپنے ساتھیوں کو پہرے پر مقرر کر دیتا تھا، لیکن آج وہ بھی سو گئے تھے، اور اس نیند نے ایک نئی مصیبت میں ہم سب کو گرفتار کر دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک چاروں طرف سے وحشیانہ آوازیں گونج اٹھی۔ ہم بوکھلا کر جاگے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ چاروں طرف مشعلیں نظر آ رہی تھیں۔ یقیناً مقامی وحشیوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ ٹوبو اور اس کے ساتھی بھی بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ ٹوبو ان لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا، اور پھر اچانک اس کے منہ سے ایک آواز نکلی اور وحشیوں کی آوازیں رک گئی۔ ٹوبو عجیب سے انداز میں چیخنے لگا۔ تب 2-3 وحشی آگے بڑھائے، اور پھر ٹوبو اور ان میں باتوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ اس کے بعد وحشی انوکھے انداز میں چیخنے لگے، اور وہ پھر آگے بڑھ بڑھ کر مشعل کی روشنی میں ٹوبو اور اس کے ساتھیوں کو دیکھنے لگے۔ میں حیرانی سے سب مناظر دیکھ رہا تھا۔ تب ٹوبو پلکاریاں مارتا ہوا میرے نزدیک آ گیا۔ فکر کی بات نہیں ہے ماسٹر، یہ میرا قبیلہ ہے۔ تمہارا؟ ہاں۔ اوہ، انہوں نے تمہیں پہچان لیا؟ ہاں، وہ بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا، ورنہ ہمیں نہ جانے کن الجھنوں سے گزرنا پڑتا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دے رہے ماسٹر۔ پر کہاں؟ قبیلے میں۔ اوہ ٹوبو، میں تم پر کوئی پابندی عائد نہیں کروں گا۔ اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ صرف میں ماسٹر؟ وہ حیرت سے بولا۔ تو پھر تو تم بھی چلو گے ماسٹر؟ ویسے بھی اب میرا ان سے کیا تعلق؟ ہاں، ان کی خواہش پر تھوڑے وقت کے لیے میں ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا تھا، وہ بھی اس شرط پر کہ اگر میرا چیف تیار ہو جائے۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تیار ہوں۔ ٹوبو خوش ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا، اور ان لوگوں نے ہمارے گرد دائرہ تنگ کر دیا، اور پھر مشعلوں کی روشنی میں ہم لوگ چل پڑے۔ زیادہ طویل سفر نہیں کرنا پڑا۔ درختوں کو بور کر کے ہم جھوپڑیوں کی بستی میں داخل ہو گئے، جہاں کہیں کہیں روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک بڑے احاطے میں ہمارے لیے بندوبست کر دیا گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ہم احاطے میں کونے میں بیٹھ گئے۔ اسٹاکر بالکل خاموش تھا۔ میں نے 1-2 بار اس کی جانب دیکھا بھی، لیکن وہ نہ جانے کس سوچ میں غرق تھا۔ میں نے بھی اسے مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا، اور پھر صبح ہو گئی۔ ٹوبو ہمارے پاس سے چلا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی موجود تھے۔ صبح کو ٹوبو واپس آیا اور آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ تم ایک شاندار وقت پر آئے ہو ماسٹر، بڑی انوکھی بات ہے، بہت ہی دلکش۔ ہوا کیا ٹوبو؟ آج دن میں سرداری کے لیے مقابلے ہیں، وہ لوگ میری آمد سے بہت خوش ہیں۔ کیا مطلب؟ قبیلے کا سردار مر چکا ہے، اور ابھی تک نئے سردار کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ سردار کو مرے ہوئے 8 چاند گزر گئے ہیں، 9واں چاند بھی گزر جائے گا تو سردار کی گدی پر منحوس روحوں کا سایہ ہو جائے گا، اسی لیے چاند سے پہلے پہلے سردار منتخب کر لیا جائے گا۔ پر ابھی تک سردار کیوں نہیں منتخب کیا گیا؟ اس لیے کہ ان میں سفید ہاتھی کا شکاری ایک بھی نہیں ہے۔ بے شمار لوگوں نے کوشش کی، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ارے پھر؟ اب عارضی سردار منتخب کیا جائے گا، اور اس وقت تک اس کی سرداری قائم رہے گی جب تک کوئی خود کو سرداری کا اہل ثابت نہ کر دے۔ سردار کا انتخاب کس طرح ہوگا؟ باہمی مقابلوں کے ذریعے ماسٹر۔ بڑا لطف رہے گا، یقیناً۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے ٹوبو، یہ مقابلے کب سے شروع ہوں گے؟ کل سے ماسٹر، کل سے کام شروع ہو جائے گا۔ ٹوبو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم بھی ان مقابلوں میں حصہ لوگے ٹوبو؟ میں کیا کروں گا؟ کیوں؟ اب میرے ان بستیوں سے واسطہ ہی کیا رہ گیا ہے؟ اب میں ان علاقوں کی سرداری نہیں کر سکوں گا۔ اب تو میں تمہاری دنیا کا واسی ہوں، پر میری خواہش تھی ٹوبو کہ تم اس مقابلے میں حصہ لیتے۔ ایک بات سن لو ماسٹر، یہاں قبیلے میں جو سرداری کے لیے سامنے آئیں گے نا، وہ ٹوبو سے 1000 گنا بہتر ہوں گے۔ ٹوبو مہذب دنیا میں جا کر مہذب ہو گیا ہے، اور تہذیب بدن کی جان نکال لیتی ہے، اسے یاد رکھنا۔ کیا مطلب؟ بستی کے وحشی منٹوں سیکنڈوں میں میرا تیا پاچا کر کے رکھ دیں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم خود ہی دیکھ لو گے۔ کیا شرائط ہوتی ہیں تمہارے یہاں مقابلے کی؟ کوئی شرط نہیں ہوتی، ہر زیرو اس میں حصہ لے سکتا ہے، قبیلے سے باہر کے لوگ بھی۔ فنون جنگ ہمارے یہاں مذہبی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہر جنگجو ہر طاقتور دیوتا کا پرتو ہوتا ہے، اس کا احترام، اس کی سرداری سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ چنانچہ سلسلے میں اجنبی یا غیر اجنبی کی تمیز نہیں ہوتی۔ اچھا، کمال ہے، اس طرح تو اور بھی الجھنیں پیش آ سکتی ہیں۔ وہ کیا؟ بھائی قرب و جوار میں تمہارے دشمن قبیلے بھی تو ہوں گے۔ ہاں تو ان میں سے کسی قبیلے کا کوئی طاقتور جوان تمہارے مقابلوں میں نہیں آ سکتا؟ آ تو سکتا ہے، اس طرح وہ سردار بن کر تمہارے قبیلے کو اپنی تحویل میں لے سکتا ہے۔ ہمارے قبیلے کی تاریخ میں سے کئی واقعات ہیں، لیکن اس کے لیے صرف اتنا کیا گیا ہے کہ مقابلوں کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، ان کی خبر باہر نہیں پھیلنے دی جاتی۔ ایک اور بات بتاؤ ٹوبو۔ یس چیف۔ ان لوگوں نے ہمیں کیوں گھیرا تھا؟ گرفتار کرنے کے لیے۔ کیوں؟ دراصل جنگلوں میں آنے والے اجنبی اچھے نہیں ہوتے، ان کے ہاتھوں سیاہ قبیلوں کو نقصان ہی پہنچتا رہتا ہے، اسی لیے وہ پسند نہیں کرتے، وہ انہیں گرفتار کر لیتے ہیں، اور اگر وہ گڑبڑ کرتے ہیں تو نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے، ورنہ وہ انہیں بے ہوش کر کے اتنی دور پھینکوا دیتے ہیں کہ دوبارہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ اوہ، اب تو ہم تمہاری وجہ سے بچ گئے۔ وہ تمہیں کیا جانے چیف، تمہاری شخصیت کے بارے میں تو کوئی مجھ سے پوچھے۔ ٹوبو نے جواب دیا، اور میں مسکرانے لگا۔ بہرحال ہماری حیثیت قیدیوں کی نہیں تھی۔
टोबो की भी यहाँ कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी, सिवाय उसके कि वो इसी कबीले का एक फर्द था। लेकिन बहरहाल किसी ने हमसे बासपुर्स नहीं की। टोबो के साथी भी उसी की तरह वफादार थे। इस कबीले में अब उनका कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें यहाँ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अब ज्यादातर मेरे और स्टॉकर के साथ रहते थे। दूसरे दिन दोपहर को हम मुकाबले के मैदान में पहुंच गए। मुकाबले की रसूमात शुरू हो गई। बहुत बड़ी जगह में पूरी बस्ती के लोग दायरा बनाकर खड़े हो गए। चंद मोअज़्ज़िज़ लोग लकड़ी के मंडों पर बैठे थे। तब एक बूढ़े शख्स ने तकरीब का इफ्तिताह किया। उसने अपनी जुबान में को तकरीर की और टोबो मेरे कान के नज़दीक उसका तर्जुमा करने लगा। वो कह रहा था, कबीले वालों, ज़रूरत है नए सरदार की, क्योंकि नवा चांद डूबने वाला है और हम खुद पर नहुसत मुसल्लत नहीं कर सकते। लेकिन ख्याल है कि तवील अरसे के बाद आसमान हमसे नाराज़ है। देखो तो, पूरे कबीले में एक भी जाला नहीं है जो शिकारी हो सफ़ेद बला का, जबकि कभी ऐसा भी हुआ है। इसका मतलब है कि कबीले की माओं के दूध बेजान हो गए, उनके पेट खराब हो गए। अब वो ऐसे नर पैदा नहीं करती जो बहादुरी में बेमिसाल हों। तो कबीले वालों, हमें आर्जी रस्म पूरी करनी है। उस वक्त तक के लिए सरदार का इंतखाब करना है जब तक कोई हकदार हमारे सामने ना आ जाए। ठीक है, सब ने जवाब दिया। इसलिए मैं जियालों को मुकाबले की दावत देता हूँ। एक दूसरे पर हमलावर हों और सरदारी का आर्जी दावेदार कौन है जो मैदान में सामने आकर सबको ललकारे। एक देवकामत से अफवाह अंदर दाखिल हो गया। लोगों ने उसके नाम के नारे लगाए। हाकू, हाकू अपना मुकाबला तलब करता है। एक शख्स बोला। मेरा ख्याल था कि उस शख्स की जसामत देखकर लोग उसके मुकाबले पर नहीं आएंगे, लेकिन फिर मैंने देखा 6-7 आदमी हथियार संभाले हुए मैदान में आ गए। तब उनकी जोड़ियां मुकर्रर कर दी गई और बिला आखिर मुकाबले शुरू हो गए। मैं उस कवि हैकल शख्स को देख रहा था जो वाकई कोई खौफनाक देव था, और उसका लड़ने का अंदाज भी ऐसा ही जारहाना था। उसने अपने मुकाबिल को देखा और फिर उसके होंठों पर एक मकरू मुस्कुराहट फैल गई। मुकाबला शुरू हुआ और हाकू ने अपने मुकाबिल की तलवार पकड़ ली। फिर उसे दोनों हाथों से घुमाया और घुमा के ज़मीन पर दे मारा। उसका मुकाबिल दोबारा खड़ा ना हो सका। उसके लड़ने के अंदाज देखकर मुझे चक्कर आ रहे थे। बहरहाल फिर दूसरा आदमी उसके मुकाबले आ गया। उसका भी वही हशर हुआ। गोल मैदान के सिरों पर बहुत से मुकाबले हो रहे थे, लेकिन जीतने वाले हाकू के सामने आते और शिकस्त खाकर लौट जाते। क्या तुम इसे जानते हो टोबो? पहचान नहीं सका। बहुत अच्छा जवान है। तुम्हारे कबीले का ही है? हाँ, मेरे सामने छोटा होगा। मुझे ताज्जुब है कि ये शिकारी भी नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या वो जीत जाएगा? शायद। वैसे भी ये आर्जी मुकाबले हैं। क्या मतलब? बहुत से जवान इसमें हिस्सा नहीं लेते। ओ, वो देखो। मैंने हाकू को एक और मुकाबले को ज़मीन चटाते देखा। रात गए तक मुकाबले जारी रहे। हाकू को अभी तक कोई भी ज़ेर न कर सका था, और अब चारों तरफ से हाकू की आवाज़ें गूंज रही थीं। लेकिन सूरज छुपते ही मुकाबला रोक दिया गया। तब आर्जी हुक्मरानों ने पूछा, क्या ख्याल है, क्या हाकू को फातेह करार दे दिया जाए या अभी कोई और बाकी है? 3-4 जवान फिर निकल आए। तुम लोग जंग करोगे? हाँ, ठीक है। जितने जवान मुकाबले में हिस्सा लेना चाहें सामने आ जाएं। कल आखिरी दिन देखा जाएगा। और कई जवान सामने आ गए। हाकू उन्हें खूंखार निगाहों से घूरता रहा। बहरहाल दूसरे दिन के लिए मुकाबले मुलतवी हो गए। रात को हम देर तक उन मुकाबलों पर तबसरा करते रहे। टोबो ने हाकू के बारे में मालूमात फराहम कर दी थी। वो उसके कबीले का जवान था, लेकिन बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो फितरतन जालिम था। लोग चाहते थे कि हाकू को कोई शिकस्त दे दे, क्योंकि हाकू के सरदार बनने के बाद बहुत से को खतरा पैदा हो जाएगा। अपलोड्स के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।